السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج پاکستان انڈیا کا ورلڈ کپ T20 میں امریکہ میں بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، جس کا شدت سے سب کو انتظار ہے۔ اور آج ٹیم میں کچھ اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، بڑا میچ ہے، بڑی چینجنگز آ چکی ہیں اور خاص طور پر اعظم خان کو ٹیم سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ بابر اعظم کے خلاف سازش کون رچا رہا ہے، اور پھر شہنشاہ افریدی اور پھر شاہد افریدی کی گندی سیاست پاکستان کی ٹیم میں اس وقت کس طرح انوالو ہو چکی ہے اور پاکستان ٹیم کو تباہی کے دانے پر پہنچا رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، میرے ساتھ زاہد ہیں، میرے کزن ہیں، بانجے ہیں اور کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں۔ جب بھی خاص طور پہ ان کے ساتھ ان کے بھائی ہوتے ہیں عرفان، آج کل وہ گلگت گئے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں بیٹھ کے بڑے اچھے تبصرے کرتے ہیں، بڑی اچھی کرکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی۔ تو زاہد میرے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، آج پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہونے جا رہا ہے، 7:30 کا ٹائم ہے۔ کیا لگتا ہے کہ آج پاکستان کو ڈو اینڈ ڈائی کا میچ ہے؟ امریکہ سے ہارنے کے بعد تو ویسے بھی حالات پاکستان کے ٹائٹ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، امریکہ سے ہارنے کے بعد اب ہمارے سیمی فائنل میں سپر 8 میں جانے کے چانسز جو ہیں 50-50 ہو گئے ہیں، کیونکہ یو ایس اے پہلے سے اپنے 2 میچز جیتا ہوا، اس کو 1 میچ جیتنا ہے، اس کے بعد تو ہم باہر ہی باہر ہو گیا۔ ہماری رن ریٹ نہیں، کیا اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا؟ اگر ہم مثال کے طور پہ انڈیا سے ہم ہار جاتے ہیں اور پھر امریکہ سے تو ہم پہلے ہی ہار چکے ہیں، 2 ٹیموں کے ساتھ ہمارے میچز رہتے ہیں، اگر ہم ان ٹیموں سے جیت جاتے ہیں اور اسٹرائک ریٹ بھی ہمارا اچھا ہوتا ہے تو کیا ہم آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاسبلٹی تو ہے جانے کی۔ اگر آپ تینوں میچز جیتتے ہیں اور آگے اچھی رن ریٹ سے چلے جاتے ہو تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر لیں، لیکن آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یو ایس اے سے ہار جائے اور انڈیا کو ہرا دیں؟ دیکھیں، انڈیا اس وقت تینوں ون ڈے T20 اور ٹیسٹ میں ٹاپ ٹیم ہے۔ زاہد، میری بات سنیں، یہ پاکستان ٹیم کا ہمیشہ سے ایک یہ سمجھ لے کہ کامیابی کہیں یا ناکامی کہیں، پاکستان ٹیم کی ہمیشہ سے چھوٹی ٹیموں سے ہم ہاریں اور بڑی ٹیموں کو ہم نے ٹف ٹائم دیا اور بڑی بڑی شکستیں دی ہے۔ اور پھر جہاں پر فخر زمان بیٹھا ہوا ہے انڈیا کے لیے، تو فخر زمان کے اوپر یقیناً مجھے تو جس طرح ہم دونوں ابھی بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو اس ٹائم بات چیت ہو رہی تھی، تو فخر زمان کے حوالے سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ انڈیا نے اگر کسی کے اوپر پاکستانی کھلاڑی کے اوپر ورک کرنا ہے تو وہ فخر زمان کے اوپر کرنا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر فخر زمان چل گیا تو پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کے پچز ہیں، زاہد مجھے بتا رہے تھے اس وقت اس پچ کا انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا اور ان پچز میں پاکستان کا کون سا پلیئر بہتر پرفارم کر سکتا ہے؟ زاہد، دیکھیں، یہ جو پچز ہیں نیو یارک کی، اس میں اس سے پہلے 3 میچز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہائیسٹ جو سکور ہے 115 ہے۔ ادھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فخر زمان چلیں گے، ادھر میرے خیال سے فخر زمان جو ہے ادھر سوئنگ اور بال جو ہے وہ صحیح باؤنس وغیرہ نہیں ہے، اس میں کبھی باؤنس ہو جاتا ہے، کبھی ڈراپ ہو جاتا ہے بال، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بندہ جتنا رک کے کھیلے گا، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ فخر زمان اس میچ میں پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے بابر رضوان جتنا زیادہ پچ پہ ٹکے رہیں گے اتنے ہمارے لیے ہمارے لیے تو اچھی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے بیٹسمین 140-160 اگر پہلے بیٹنگ کر کے ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا انڈیا ہمارے سے میچ لے کے جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جہاں بولنگ کی کریں تو ہمارے پاس ویسے تو دکھانے کے لیے آن ایڈورٹائزمنٹ تو ٹاپ بولرز ہیں ہمارے پاس، دنیا کی نمبر 1 بولنگ لائن اپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمارے بولرز جو ہیں وہ اس ٹچ میں نظر نہیں آ رہے جس ٹچ میں ہمیں نظر آنے چاہیے تھے۔ محمد عامر ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، شہنشاہ افریدی ہے، نسیم شاہ ہے۔ دیکھیں، ان سب کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا، اور حارث رؤف، ٹھیک ہے، اسپیڈ گن ہے، لیکن جس طرح لاسٹ میچ میں حارث رؤف کا تھوڑا کانفیڈنس سیکنڈ لاسٹ میچ میں آ گیا تھا، لیکن پھر لاسٹ میچ میں اس نے وہ لاسٹ اوور میں 15 اسکور کھا لیے، تو اس کا بھی کانفیڈنس ڈاؤن ہو گیا۔ عامر کا تو کم بیک تھا، پھر اس کا بھی ڈاؤن ہو گیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اتنی آسانی سے انڈیا کو شکست دے سکے گا۔ بالکل زاہد، آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ حارث رؤف کا جو میچ کے اندر امریکہ کے خلاف سیکنڈ لاسٹ اوور تھا، اس میں لاسٹ اوور تھا، اس میں زیادہ اسکور دیے، اسکور لیول کروایا، اور پھر عامر کے جو اوور تھا سپر اوور پہ آپ 18 رن، عامر جیسا بولر اگر 18 رن دے رہا ہے امریکہ جیسی چھوٹی ٹیم پہ، تو پھر پاکستان کے پاس اب بیٹنگ لائن، حالانکہ اچھی بیٹنگ لائن تھی، اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رضوان کو بھیجنا چاہیے تھا، رضوان اچھی ہٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ شاداب کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اعظم خان اور افتخار چاچو جو پچھلے 1 سال سے چل ہی نہیں رہا ہے اور جس سے چھکا ہی نہیں پڑ رہا ہے،
اس کو اوپننگ پہ بھیج رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ دیکھیں کہ یہ اسٹریٹجی جو تھی وہ تو خیر مجھے کیا پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے وہ تجزیہ کار ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے آپ کا انفارم بیٹر ہے. فخر زمان سے زیادہ بڑا ڈسٹروائر تمہارے پاکستان ٹیم میں اس وقت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ نے سائڈ کر دیا اور وہ لیفٹ آرم بولر کے سامنے آپ نے رائٹ آرم بیٹسمین بھیج دیا. ٹھیک ہے اور اس بیٹسمین کو بھیجے جو 3 مہینوں سے ایک چھکا نہیں لگا پایا ہے. ٹھیک ہے آؤٹ آف فارم, بالکل آؤٹ آف فارم. پیسل میں بھی دیکھیں افتخار احمد کو. ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرنیشنل میں جب سے 2-3 مہینے میرے خیال سے ہوئے ہیں کہ ان سے باؤنڈری نہیں لگ رہی صحیح طرح. اچھا زاہد, آج کی جو انڈیا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم میں کچھ تبدیلیوں کی باتیں چل رہی ہیں, کیا لگ رہا ہے؟ میرے ذرائع تو میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ کے ذرائع پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ٹیم میں کون سا کھلاڑی ڈراپ ہوگا اور کون سا نیا کھلاڑی آئے گا؟ دیکھیں جو لاسٹ ٹائم میں وہ ایک جرنلسٹ تھے پاکستان ٹیم کے, اپنے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جو بتایا تھا اس کے مطابق وہ کہہ رہے تھے جو ہیڈ کوچ ہیں نا ہمارے گیری کرسٹن, وہ کہتے ہیں کہ سائم ایوب کو اوپننگ کرائیں گے. اگر سائم ایوب ہمارے ہاں 4 اوور بھی کھیل لیتا ہے انڈیا کے خلاف تو ہمیں بہت آگے پہنچا دے گا. ٹھیک ہے وہ مطلب مینجمنٹ کے ساتھ اس چیز پہ لڑ رہے ہیں کہ آپ سائم ایوب کو کھلاؤ. لیکن جو دوسرے ذرائع کے مطابق جو آ رہی ہے کہ اعظم خان کی جگہ جو ریپلیسمنٹ ہے وہ عماد وسیم ہے. ٹھیک ہے عباس افریدی کے بھی چانسز ہیں نسیم شاہ کی جگہ. تو دیکھیں زاہد, بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ کوچ پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے بیٹسمین اعظم خان کو ہٹا کے کسی اور کو لایا جائے گا, لیکن جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اعظم کی جگہ عماد وسیم کو لایا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کا اسپن بہت زیادہ شاداب کے اوپر جس طرح منحصر کیا جا رہا ہے, شاداب سے بول ہی نہیں ہو رہا ہے. اور پچھلے میچ میں بھی ہم نے دیکھا امریکن بیٹسمین جو نئے نو مولود بچے ہیں انہوں نے اٹھا کے شاٹیں ماری. تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے میچ میں ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اعظم خان کی جگہ عماد وسیم کو کھلانے جا رہے ہیں. اور پھر ایک اور آپ کو اس ولاگ کے اندر انکشاف کر دوں گا کہ گزشتہ روز جب پریکٹس میچ ہوا پاکستان ٹیم کا تو کپتان بابر اعظم اور جو کوچ ہیں گیری کرسٹن, ان کی جانب سے اعظم خان پر جو اعتماد تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک بیٹ بھی ہاتھ میں نہیں پکڑانے دیا, یا بلکہ اعظم خان تنہا تھوڑے سے سائڈ ہو گئے, کھڑے رہے, تماشا دیکھتے رہے اور اعظم خان کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرایا. تو اس کا مطلب ہے اعظم خان اب معین خان کے بیٹے ضرور ہیں, لیکن اعظم خان جو خود پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ پی ایس ایل میں نے خود میچ دیکھا اسلام آباد میں راولپنڈی اسٹیڈیم میں, تو 60 مارا تھا انہوں نے, بہت اچھی بیٹنگ تھی, پی ایس ایل میں ٹاپ اسکورر میں سے ایک رہے. لیکن جب انٹرنیشنل میچوں میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ہمارے پاکستانی پلیئر کے. یہ تو آج کا میچ ہے, یقیناً ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان بڑی میچز میں بڑا پرفارم کرتا ہے, تو آج انڈیا کے خلاف بڑا پرفارم کرتا نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان ٹیم کی اس وقت جو تنزلی کا شکار ہے اس میں کچھ وجوہات ہیں. زاہد, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے اندر یہ جو ان کی کارکردگی ہے بہت نیچے آ گئی, حالانکہ ٹاپ کلاس کی بیٹنگ ہے, ٹاپ کلاس کی بولنگ ہے, فیلڈنگ, ہر چیز واقع بہت اچھی ہے, اس کے باوجود کیا پاکستان ٹیم کے اندر کوئی سیاست ہے, کوئی کیپٹنسی کا جھگڑا ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں جب سے وہ پچھلی بار ذکا اشرف آئے تھے, مینجمنٹ ساری چینج ہو گئی تھی, اس کے بعد جو ان لوگوں نے ایک بیج بو دیا نا ہماری ٹیم میں, وہ گروپنگ کا بیج ہے. ٹھیک ہے ابھی ہمارے گروپ میں 2 سے 3 گروپ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ایک تو وہ ہے کہ وہ دوسرے کو بابر اعظم کو آگے کنٹینیو نہیں کروانا چاہ رہے. ٹھیک ہے اس وجہ سے پرفارم نہیں کر رہے, جیسے شاہین شاہ افریدی ہو گئے, محمد عامر ہو گئے, عماد وسیم ہو گئے, ان کا ایک الگ گروپ ہے, شاداب, رضوان, بابر, ان کا الگ گروپ ہے. ٹھیک ہے ایک تو گروپنگ کی وجہ سے اگر کسی ٹیم میں بیچ میں اگر یونٹی ہی نہیں ہے تو وہ ٹیم آگے پرفارم کیا کرے گی, وہ آپس میں ایک پیج میں ہی کھڑے. ٹھیک ہے بالکل زاہد کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جب ٹیم کے اندر ہی گروپنگ ہوگی اور پھر آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں امریکہ میں, وہ بھی پہلی بار امریکہ میں ہو رہا ہے, اور اتنی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ایک چھوٹی ٹیموں سے شکست کھا رہے ہیں. پھر آج جو ہم کچھ ماضی کا آپ کو حوالے دیتا ہوں, پاکستانی ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس میں سب سے زیادہ میرا ذاتی اپنا خیال یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی اور ان کے جو سسر ہیں شاہد افریدی کا کردار انتہائی اہم نظر آ رہا ہے. شاہد افریدی اپنے دور میں یاد ہو تو آپ کو کہ ٹیم کے اندر یقیناً شاہد افریدی ہمارے ہیرو ہیں, بڑے بیٹسمین رہے, انہوں نے کئی ریکارڈ قائم کیے. اور شاہد افریدی لالا, ویسے بھی ایک دور یہ ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ اگر شاہد افریدی گراؤنڈ میں آتے تھے تو ٹی وی اسکرین کے سامنے ہم اس طرح جمع ہو جاتے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی طوفان مچنے والا ہے, اور شاہد افریدی کی بیٹنگ کے لیے انتظار رہتا تھا. اور جو ہی افریدی آؤٹ ہو کر چلے جاتے تھے یقین مانیے گا وہ اسکرین کے سامنے سے لوگ خالی ہو جاتے تھے, کیونکہ لوگ دیکھتے ہی شاہد افریدی کی بیٹنگ. لیکن
شاہد افریدی نے جہاں پر بہت اچھا اپنا ان پٹ دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر، لیکن وہیں پر کئی ان کے متنازع فیصلے بھی تھے، کئی متنازع چیزیں بھی تھیں. یعنی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر اگر سیاست کسی نے کروائی ہے تو وہ شاہد افریدی نے تھا. وہ اپنی کیپٹنسی کے لیے شاہد افریدی نے اس وقت بھی جب وہ خود اس ٹیم کے اندر تھے سیاست انوالو کیا، ٹیم کے اندر گروپ بندیاں کرنے میں بڑا کردار رہا. اور آج اپنی وہی حرکتیں اپنے داماد شاہین شاہ افریدی کے اندر ڈال کر، جس طرح پہلے کیپٹن بنایا گیا شاہین افریدی کو، جب ان کی کارکردگی زیرو ہوئی تو پھر اٹھا کے دوبارہ بابر اعظم کو دیا گیا. اور اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر بڑی چینجنگز آنے والی ہیں، بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. اور زاہد کچھ دیر پہلے مجھے بتا رہا تھا کہ رمیز راجہ کے ہٹنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم تباہی کی طرف، تنزلی کی طرف جا چکی ہے. لیکن گزر اور سکندر بخت کیا ایک میں جیو میں دیکھ رہا تھا، سکندر بخت کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کرکٹ کی تباہی کا دن شروع ہوا تو جب سے نیا پاکستان بنا ہے، یعنی وہ یہ سارا ملبہ ڈالیں عمران خان کی حکومت پہ اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ، وہ اس لیے ڈالیں کہ جو ریجنل کرکٹ تھی عمران خان کی جانب سے ختم کر دیا گیا اور صرف 6 ریجنز پہ ٹیمیں ہوتی تھی. اور ماضی میں یہ ریجنز کی ٹیمیں بہت اچھا، یہ فیصلہ کرکٹ میں یقیناً بہت برا ہے، کیونکہ آپ نے اس دفعہ جس طرح کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کی ہے، آپ نے صرف پی ایس ایل کی بنیاد پر سلیکشن کی ہے. پاکستان کی پچز ڈیفرنٹ ہیں، دوسرے ملکوں کی پچز ڈیفرنٹ ہیں، وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ نے پی ایس ایل کی بنیاد پر کیا. آپ اگر ریجنل کرکٹ کھلاتے، آپ یہاں پر دیکھتے کہ کون سا پلیئر کیسے کھیلتا ہے. ریجن پہ ماضی پہ بہت اچھا اس کا آؤٹ پٹ رہا تھا، لیکن یہ تمام صورتحال ہے. اور آج پھر انڈیا پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے. زاہد سے میں آخری سوال پوچھوں گا. زاہد یہ بتائے گا کہ آج آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا کون سا بولر بہت اچھا پرفارم کرے گا، کون سا بیٹسمین، ایک کا نام بتائے گا، اور انڈیا کی طرف سے کون سا ایسا بولر ہوگا، کون سا بیٹسمین ہوگا جو پاکستان کو ٹف ٹائم دے گا؟ دیکھیں انڈیا کی طرف سے تو ہمارے پاس ہمیشہ ایک ہی نام رہا ہے جو وراٹ کوہلی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اس کی ایوریج بھی ہمارے خلاف 104 کی ہے. ٹھیک ہے، 104 کی ایوریج سے وہ بندہ کھیل رہا ہے ہمارے خلاف. اور ہمارے دماغوں میں تو ایک ہی نام آ سکتا ہے انڈیا کے خلاف، وہ وراٹ کوہلی کا ہی ہے. اور ادھر سے اگر پاکستان کی بولنگ لائن اپ میں سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے نسیم شاہ جو ہیں ان کے لیے ڈینجرس مجھے لگتا ہے. اگر کھلایا گیا تو مینجمنٹ نے اگر اس کے ساتھ کچھ کھلا رہے ہیں چار فاسٹ بولر کھلا رہے ہیں. زائد آپ کے انفارمیشن کے لیے شاہین شاہ افریدی، عامر اور حارث، اس کے بعد نسیم شاہ، چاروں کو کھلا رہے ہیں. تو پھر میرے خیال سے نسیم شاہ اور حارث ہی ڈینجرس ہو سکتے ہیں، کیونکہ عامر اور شاہین کا مجھے نہیں لگتا ان دونوں کا اتنا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ اب ان دونوں کی جو پیک تھی وہ دونوں کی ختم ہوگی. اب شاہین شاہ افریدی کا دیکھا شاہین جائے شاہ تو ویسے شادی کے بعد بیچارے کی اسپیڈ ہی ختم ہو گئی. اس کی پیس بھی ختم ہوگی، سوئنگ بھی ختم ہوگی. ٹھیک ہے، لین تو اس نے پہلے ہی خراب کر دی ہے وہ جب سے وہ سیاست کے چکروں میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور محمد عامر کا دیکھا جائے تو اب وہ محمد عامر نہیں رہا جو ہمیں 2017 کا چیمپئن ٹرافی جتا کے دی تھی، 2009 کی ورلڈ کپ میں اس نے بولنگ کی تھی. ہم اب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ محمد عامر سے وہ بالنگ کریں گے. اس کی پیس بھی اب دیکھیں وہ ایوریج اس کی جو ہے 130 پہ بول کر آتا ہے، 140 پہ ایک آدھی بال چلی جائے تو چلی جائے. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے بھی اتنی ایکسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ انڈیا کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے دنیا کی بیسٹ بیٹنگ لائن اپ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آپ کے پیس کے ساتھ سوئنگ چاہیے، جو کہ ایک نسیم شاہ کے پاس ہے. اگر اور دوسرا کوئی بولر دیکھے تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اتنا امپیکٹفل ہو سکتا ہے ہمارے لیے. چلیں، یقیناً زاہد کو لگتا ہے کہ آج وراٹ کوہلی پاکستان کو ٹف ٹائم دیں گے اگر ماضی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں. اور پاکستان کی طرف سے زاہد کو یہ اعتماد ہے نسیم شاہ کے اوپر کہ نسیم شاہ آج اچھی وکٹیں لیں گے اور انڈیا کو ٹف ٹائم دیں گے. تو دیکھتے ہیں ناظرین، آج شام 7:30 بجے نیو یارک میں گراؤنڈ سجنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں پر زاہد نے مجھے کچھ دیر پہلے بتایا کہ انڈیا پچھلے 3 دن سے وہاں پر پریکٹس بھی کر رہا ہے. اور آئرلینڈ لینڈ کے خلاف 8 وکٹوں سے انڈیا کی جو جیت تھی وہ بھی اسی گراؤنڈ میں ہے. تو وہ پہلے بھی ایک میچ کھیل چکا ہے اور تمام تر وارم اپ میچ بھی وہیں پر کھیل چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس گراؤنڈ کے تمام تر ماحول سے واقف ہو چکا ہے اور پاکستان پہلی بار اس گراؤنڈ میں اترے گا. تو دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم ایک طرف جہاں پر سیاست اور کچھ کیپٹنسی کے معاملات پر پریشانی اور مشکلات سے دوچار ہیں، کرکٹ ٹیم کی امریکہ جیسی چھوٹی ٹیم سے ہارنے کے بعد پریشانی کا شکار ہیں، اور پھر جب پاک بھارت ٹاکرا ہوتا ہے، بڑا میچ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جو بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے. تو اب اس پریشر میں کون کیا کر سکتا ہے، وہ تو آج 7:30 بجے جب شام کو میچ سجے گا، گراؤنڈ سجے گا اور چھکے چوکے لگیں گے، وکٹیں اڑیں گی، تو پھر پتہ چلے گا. تو ناظرین، اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.